ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صبر کے متعلق چند واقعات آپ تک پہنچائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت ہی صابر شاکر عورت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا انداز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑ جاتے، گھر میں جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی اور اس کے علاوہ رضائے الہی کے لیے 5 وقت نمازوں کی پابندی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو حالات چونکہ اتنے اچھے نہ تھے، اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا۔ اگر سیدنا علی المرتضیٰ کو کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی سیدنا علی المرتضیٰ سے بے جا فرمائشیں نہ کی اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر فرمایا، السلام علیکم میری بیٹی، میرے ہمراہ ایک شخص بھی ہے، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بابا جان، اس وقت میرے بدن پر ایک پرانی قمیض کے سوا کچھ نہیں ہے اور اس قمیض سے سارا بدن نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انہیں پکڑا دی جس سے انہوں نے اپنا بدن ڈھانپ لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے حال دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض کی کہ بابا جان کل سے فاقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کی بات سنی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹی، میں نے خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ میں اللہ کا محبوب اور رسول ہوں اور تمہاری نسبت اللہ عز و جل کے زیادہ قریب ہوں۔ بیٹی، میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور فکر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر رکھا اور فرمایا، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو دنیا اور آخرت میں سردار ہے۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ صبر و شکر سے رہو۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کا زمانے میں بے شمار غلام اور لونڈیاں بطور مال غنیمت آئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مانگ لیں تاکہ گھریلو کام کاج میں ان کی مدد ہو سکے۔ تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے۔
ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاطر تواضع کی اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مدعا بیان کیا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع دی اور ان کا مدعا بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی میں تمہیں فی الحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے اصحاب صفا کے خود نوش کا بندوبست کرنا ہے۔ ان میں سے بھی میں لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ میں تمہیں آج ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت 1000 درجے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم رات کو سوتے وقت ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت کئی گنا بہتر ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے، اس میں بھی چند بے شمار پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا اور فرمایا، بیٹی تم دنیا کی تکالیف کا خاتمہ صبر سے کرو، اللہ کی آخرت دائمی خوشیوں کی منتظر رہو، اللہ عز و جل تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق سے ہوئی تو وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشوں کا ایک خوشہ اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو دیا، وہ کئی دنوں سے فاقے میں ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگا کھانے کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا کہ گھر میں آج فاقہ کا 3را دن ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا کہ اے فاطمہ تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بابا جان نے با وقت رخصتی نصیحت کی تھی میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، بس یہی وجہ ہے میں نے کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ نے بتایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے فاقے کے بعد تھوڑے سے جو لائے تھے جنہیں پیس کر میں نے روٹی بنائی۔ جب میں روٹی بچوں کو کھلانے لگی تو خیال آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھوڑی سی روٹی دے دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی تناول کرتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی میں 4 روز سے فاقے سے ہوں،
اور 4 روز کے بعد یہ پہلا روٹی کا ٹکڑا ہے جو میرے منہ میں پہنچا ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئی۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ بھی آپ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب خاتون جنت کی آنکھ لگی تو سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اٹھی اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ سیدنا علی مرتضیٰ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے ہوئے دیکھ کر فرمایا، فاطمہ تمہیں بھی خود پر رحم نہیں آتا، تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی عبادات اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر اور شکر کرنے والا بنائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور